درود بر محمد و آل محمد۔ تکلیف نہ سمجھیں تو پھر بھی زبانوں کو معطر کریں درود کے ساتھ۔ اچھا، چھوٹی سی ایک گزارش، چھوٹی سی اپیل کرنی ہے کہ یہ جو میرے سامنے تشریف فرما ہے یہاں اگر تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں، 4-5 قدم اٹھا کے بھائی جان آ جائیں، پنکھے وہی ہیں جو بند ہیں، ایک خوبصورت سا ماحول۔ اچھا، باہر جہاں تک میری آواز جا رہی ہے یہ مولا کا ذکر ہے۔ یقین جانیے میں نے خود روایات میں پڑھا ہے کہ مجلس اعضاء میں جو بندہ آ کے بیٹھ جاتا ہے جب تک یہاں سے اٹھتا نہیں تب تک لی گئی سانسیں اس کی زندگی میں شمار نہیں ہوتی۔ آپ بھی تھوڑی سی شفقت کریں بھائی جان، یہاں سامنے تشریف لے آئیں، درود بھی پڑھ لیں مل کے بآواز بلند۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم أجمعين۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما اعظکم بواحدہ صلوات۔ دعا ہے 14 کا عظیم اور کریم خالق آج کی صف اعضاء کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ تمام احباب کی تشریف آوری، ذاکرین کی پڑھائی، مجھ حقیر کے چند الفاظ سمیت مخدوم کونین قبول اور منظور فرمائے۔ کائنات کا کریم خالق آج کی اس مجلس اعضاء کا ثواب بھائی مظہر کے جتنے جملہ مرحومین مومنین مومنات یا جتنے لاوارث مومنین مومنات اس جہان فانی سے چلے گئے ہیں، مالک ان کے نامہ اعمال میں تج فرمائے، مالک بھائی مظہر کی جھولی آباد فرمائے، مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، مالک عزاداری کی مشکلات آسان فرمائے۔ اپنی ہر مجلس میں دور حاضر کی واجب نہیں بلکہ اوجب دعا مانگا کرتا ہوں۔ دعا مانگنے لگا ہوں خالق کائنات، عصر حاضر کے وجہ اللہ، عصر حاضر کے عین اللہ، عصر حاضر کے نفس اللہ، باب اللہ، قلب اللہ، سیف اللہ، اسد اللہ، کائنات کا وہ امام جس کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کا بقایا 12ویں حجت پردہ غیب میں بیٹھنے والا 12واں تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ کائنات کا وہ امام تھوڑا تھوڑا ہاتھ اٹھا کے میری تائید کرتے جائیے گا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں درست پڑھ رہا ہوں اور آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ کائنات کا وہ امام جس کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو، میں وحدہ لا شریک خود اس کی آمد کا انتظار کر رہا ہوں۔ کائنات کا وہ امام کے خود کعبہ بیت اللہ جس کی آمد کے انتظار میں ہے، آغا جی مسجد نبوی جس کی آمد کے انتظار میں ہے، بیت المعمور جس کی آمد کے انتظار میں ہے، مسجد اقصیٰ جس کی آمد کے انتظار میں ہے، کربلا معلیٰ جس کی آمد کے انتظار میں ہے، نجف اشرف جس کی آمد کے انتظار میں ہے، مشہد مقدس جس کی آمد کے انتظار میں ہے۔ جو بندہ بیدار بیٹھا ہے صبح کے وقت اس کے لیے فکرہ کہنے لگا ہوں کہ کائنات کا وہ امام کے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ اور مصطفیٰ سے لے کر عسکری تک کی حجتیں جس 14ویں کے چاند کے طلوع ہونے کا انتظار کر رہی ہیں، کائنات کا وہ امام کے خود امامہ مصطفیٰ جس کی آمد کے
انتظار میں ہے، ابائے محمد و قبائے مصطفیٰ جس کی آمد کے انتظار میں ہے، کہ وہ نالین مصطفیٰ کے شب معراج جس کے طلبوں کو عرش بوسے دیتا رہا، وہ نالین بھی جس کی تلیوں کے بوسے لینے کے انتظار میں ہے۔ اللہ اس امام کا اس کائنات میں جلد از جلد ظہور فرمائے، جو اس کائنات میں ظہور کر کے جبرائیل سے بام کعبہ پہ آذان دلوا کے عیسیٰ ابن مریم کو چوتھے آسمان سے اتار کے اپنے پیچھے سجدہ کرا کے پوری کائنات کے سامنے سورج اور چاند کو اشارہ کر کے فرمائے کہ تم جاؤ، آج کے بعد تمہیں چھٹی ہے، آج کے بعد اس کائنات کا سورج بھی میں خود ہوں، چاند بھی میں خود ہوں۔ آل محمد ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں، مل کے بولو حیدری۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھیں۔ ابتدائے ذکر ہے، انشاءاللہ آپ میرا ساتھ دیں گے چند لمحوں میں اپنے واجب الاحترام جتنے بھی میرے معززین بیٹھے ہیں ان کے حوالے ممبر کر دوں گا۔ سورہ سبا آیت نمبر 46۔ رانا صاحب مولا توڑی زندگی کرے، مولا توڑی جھولی آباد فرماوے۔ سورہ سبا آیت نمبر 46۔ خالق سائیں ارشاد فرما رہا ہے، کل میرے حبیب ان سے کہہ دے، انما اعظکم بواحدہ، میں تمہیں فقط ایک چیز کی نصیحت کرتا ہوں۔ خالق اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے، میرے حبیب ان سے کہہ دے، یعنی خالق خود نہیں کہہ رہا، اپنے حبیب کے ذریعے کہلوا رہا ہے کہ میں نہیں کہتا، میری طرف سے حبیب تو کہہ دے، میں تمہیں اور کسی چیز کی نصیحت نہیں کرتا، فقط ایک چیز کی نصیحت کرتا ہوں۔ اب دیکھیے پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، ہزاروں آیات میں خالق نے فقط ایک ہی مقام پر لفظ وعظ استعمال کیا۔ ہمیشہ تبلیغ کے آغا جی مختلف طریقے ہیں، اپنا پیغام کسی کو دینا ہو، اپنا پیغام کسی سے اس پیغام پر عمل کروانا ہو، بھائی منیر صاحب کسی سے بھی عمل کروانا ہو، اس کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے یہ نصیحت، کسی کو نصیحت کریں وہ اس پر عمل کرے، یہ پہلا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ تبلیغ، بندہ لوگوں کو اکٹھا کرے پھر ان کو تبلیغ کرے، وہ اس پر باوجی عمل کریں، یہ ہیں 2 طریقے۔ تیسرا طریقہ اس دنیا میں اپنا پیغام پہنچا کے عمل کروانے کا ہے وصیت۔ پہلا نصیحت، دوسرا تبلیغ، تیسرا وصیت۔ اب جو بندہ بیدار بیٹھا ہے پوری ذمہ داری سے سلیم حیدر نقوی قرآن اور حدیث اٹھا کے آپ کے سامنے ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہے۔ خالق نے پیغام کے یہ 3 طریقے رکھے ہیں، پہلا نصیحت، دوسرا تبلیغ، تیسرا وصیت۔ کسی سے عمل کروانا ہو یا اسے نصیحت کرو یا اسے تبلیغ کرو یا اسے وصیت کرو۔ خالق نے اپنے قرآن میں تبلیغ کی تو بھی علی کے لیے، خالق نے نصیحت کی تو بھی علی کے لیے، خالق نے وصیت کی تو بھی علی کے لیے۔ میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جو سورہ سبا ہے، خالق نے اپنے محبوب کے ذریعے پیغام دلوایا کہ میں تمہیں اور کسی چیز کی نصیحت نہیں کرتا سوائے ایک کے۔ سورہ سبا آیت نمبر 46۔ پورے کے پورے اصحاب اکٹھے ہو کے بارگاہ رسالت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں نماز بتائی، آپ نے ہمیں روزہ بتایا، آپ نے ہمیں حج بتائی، آپ نے زکوٰۃ ادا کرنا سکھایا، یا رسول اللہ ہمیں اتنا فرمائیے، یہ جو ساری چیزیں آپ نے بتائی ہیں ان میں سے کوئی ایک ایسی چیز کہ جس پر عمل کر کے ہم اپنی نجات کی ضمانت پا لیں۔ توجہ چاہوں گا، اب آپ کے لیے آسانی ہو گئی، چلو بجلی آ گئی ہے، اب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ پیاری پیاری ولایت کی باتوں کا مزہ لیجئے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، یا رسول اللہ آپ نے نماز بتائی، آپ نے روزہ بتایا، آپ نے حج بتائی، آپ نے زکوٰۃ بتائی، ہم چاہتے ہیں کوئی ایسی چیز بتا دیں، کوئی ایسی نصیحت کر دیں جس نصیحت پر عمل کر کے
ہمیں اپنی نجات کی ضمانت مل جائے۔ سرکار نے فرمایا تم تو جانتے ہو وما ینطق عن الہوا کی سند کے تحت میں خود کچھ نہیں کہتا، میں خود کچھ نہیں کہتا، تب تک میں نطق ہی نہیں کرتا جب تک اس کی وحی نہ آ جائے۔ بس ابھی اصحاب موجود تھے یا فوراً حضرت جبرائیل ایک وحی لے کر نازل ہوئے، میرے حبیب ان سے کہہ دے قل انما اعظکم بواحدہ، میں تمہیں ایک چیز کی نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں ایک چیز کی نصیحت کرتا ہوں۔ دیکھیے گا میری طرف جس کی توجہ ہوگی، میں تمہیں ایک چیز کی نصیحت کرتا ہوں۔ جب پیغمبر نے فرمایا کہ میں ایک چیز کی نصیحت کرتا ہوں، سارے اصحاب نے یک زبان ہو کے سوال کیا یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے جس کی آپ نصیحت کر رہے ہیں؟ کیا وہ نماز ہے؟ کیا وہ روزہ ہے؟ کیا وہ حج ہے؟ کیا وہ زکوٰۃ ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا قل انما اعظکم بولایت علی ابن ابی طالب، میں تمہیں علی کی ولایت کی نصیحت کرتا ہوں۔ میں تمہیں علی کی ولایت کی میں تمہیں علی کی ولایت کی نصیحت کرتا ہوں۔ اب یہ ایک آیت ہو گئی، بابا جی بسم اللہ، مولا زندگی دراز فرمائے۔ ایک چیز کی نصیحت وہ ہے میرے مولا کی ولایت، یعنی لفظ نصیحت پورے قرآن میں فقط ولایت علی کے لیے آیا ہے، اور یہ نصیحت اللہ اور رسول کر رہے ہیں۔ اب جو رسول کو مانتا ہے وہ رسول کی نصیحت بھی مانے، جو قرآن کو مانتا ہے وہ قرآن کی نصیحت بھی مانے۔ اگلی بات، لفظ تبلیغ پورے قرآن میں فقط اللہ نے غدیر کے لیے استعمال کیا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے حبیب ان کو تبلیغ کر دیجئے اس کام کی جو ہم نے پہلے آپ پر نازل کیا تھا۔ تو پیغمبر نے میرے بادشاہ مشکل کشا حاجت روا علی بادشاہ کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ میری تقریر کے 2 حصے مکمل، تیسرے حصے کی طرف روانہ ہونا چاہتا ہوں۔ یعنی خالق نے نصیحت بھی قرآن میں علی کے لیے رکھی، خالق نے تبلیغ بھی قرآن میں علی کے لیے رکھی۔ ہم اس منبر سے جب بھی کوئی بات بیان کرتے ہیں یا وہ قرآن سے ہوتی ہے یا وہ حدیث سے ہوتی ہے، یا قرآن پڑھا جاتا ہے یا حدیث رسول پڑھی جاتی ہے، قرآن والا حصہ مکمل ہو گیا۔ خالق نے نصیحت بھی علی کے لیے کی، خالق نے تبلیغ بھی علی کے لیے کی۔ آئیے چل کے دیکھتے ہیں تاریخ میں وصیت کے لیے کیا لکھا ہے۔ اصحاب تمام راوی ہیں کہ سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا کہ جب میں معراج کے لیے گیا اور جنبیو میں آتا 20 مرتن، فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر طٰہٰ یاسین مزمل و مدثر کو اللہ نے 120 مرتبہ، 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ نہیں 120 مرتبہ اپنے پاس معراج پر بلایا۔ ما من مرتن الا واوصى بولایت علی ابن ابی طالب، فرمایا کوئی ایسی بار نہیں، کوئی ایسی معراج نہیں، یعنی 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ نہیں، پورے 120 مرتبہ ہر معراج میں خود پیغمبر فرما رہے ہیں اللہ نے نہ مجھے علی کی ولایت کی نصیحت کی، نہ مجھے علی کی ولایت کی تبلیغ کی، الا واوصى بولایت علی، فرمایا اللہ نے مجھ محمد کو اپنے سامنے بٹھا کے کہا اے مصطفیٰ تجھے اور تیری امت کو میں علی کی ولایت کی وصیت کر رہا ہوں۔ علی کی ولایت کی اللہ اکبر۔ میں علی کی ولایت کی وصیت کر رہا ہوں۔ بات کا میں ضامن، کتاب کا نام بصائر الدرجات، یہ حدیث اس کتاب میں لکھی ہے۔ فرمایا اللہ نے 120 معراجوں میں 120 مرتبہ علی کی ولایت کی وصیت کی۔ اب مجھے ایک فیصلہ آپ سے لینا ہے بھائی، آخر اتنی میں نے 15 منٹ گفتگو کی ہے تو اس کا کوئی نتیجہ تو ہونا چاہیے۔ رانا صاحب آگا جی،
کیوں سرکار؟ نتیجہ ہونا چاہیے، آخر اس کا کوئی نتیجہ تو ہونا چاہیے۔ تو نتیجہ دے کے میں دعا لینے لگا ہوں۔ ہم میں سے مثال کے طور پر مجھے لے لیں، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، میں آپ کے لیے حجت نہیں، آپ کا دل کرے آپ میری بات سنیں، اس پر عمل کریں، دل کرے عمل نہ کریں۔ میں نصیحت کروں، آپ کا دل کرے عمل کریں، دل کرے نہ کریں۔ اگر میں تبلیغ کروں، میری بات اچھی لگے عمل کریں، نہ لگے بھائی جان عمل نہ کریں بابا جی۔ لیکن عام انسان کے لیے فقہ کہتی ہے اگر وہ وصیت کرے، عام بندہ اگر وصیت کرے تو ہر کسی کے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ اس کی گئی وصیت پر عمل کیا جائے۔ یعنی خالق نے کائنات کا یہ نظام رکھا ہے کہ عام بندہ، آدم کا عام بیٹا اگر تمہیں نصیحت کرے تمہاری مرضی عمل کرو یا نہ کرو، اگر تمہیں تبلیغ کرے تمہاری مرضی عمل کرو یا نہ کرو، لیکن اگر وہی آدم کا عام بیٹا، عام بشر، عام انسان تمہیں وصیت کر دے تو تمہارے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ اس پر عمل کرو۔ جب بندے کی وصیت پر عمل کرنا واجب ہے تو اللہ نے علی کی ولایت کی وصیت کی ہے، فیصلہ خود کرنا علی مستحب ہے یا واجب ہے، یہ فیصلہ آپ پہ چھوڑ دیا۔ بس اگر لوگ علی کی ولایت کو واجب مان جاتے، اگر لوگ علی کی ولایت پہ عمل کر لیتے، اگر لوگ غدیر والے ہاتھ کو پہچان لیتے تو حسین عباس کے سہارے بہنوں کو جنگلوں میں نہ لاتا۔ بس صف عزا بچھانے کا مقصد ہی پرسہ دینا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، چونکہ وقت مختصر ہے اور میری اس مختصر سے ذاکری میں اس سے مختصر ترین جملہ کوئی نہیں، میں نے فکرہ کہا، توجہ میری طرف رکھیے گا، میں نے فکرہ کہا کہ اگر لوگ ولایت علی کو مان جاتے، حسین عباس کے سہارے بہنوں کو جنگلوں میں نہ لاتا۔ بڑے مان تھے علی کی بیٹیوں کو، میرے سخی عباس پر۔ عزاداروں، یہ ذاکر امیر حسین جعفری صاحب، ان کا بڑا خوبصورت سا جملہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی علی کی بیٹی اپنے بھائیوں کی قطار کو دیکھتی نا تو ہر ایک بھائی کو دعا فرماتی۔ شریف بہنوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے، جب بھی بھائیوں پہ نگاہ پڑے بھائیوں کو دعا دیتی ہیں۔ میری مخدومہ جب بھائی حسن پہ نگاہ پڑتی، بی بی دعا فرماتی، تیرا دسترخوان جلتا رہے، لوگ تیرے دسترخوان کے محتاج ہوں۔ یہ مولا حسن کے لیے دعا۔ بادشاہ حسین کو دیکھتی، تیرے عابد کی نسلیں آباد رہیں، تیرے باقر کی نسلیں آباد رہیں۔ عزاداروں، یہ ان بھائیوں کو، ہر بھائی کو الگ دعا دیتی۔ اب جس بندے نے رونے کے لیے اس مجلس عزا میں، جو فرش عزا پہ رونے کے لیے بیٹھا ہے، جب بھی مخدومہ کی نگاہ سخی عباس پہ پڑتی نا، بی بی ایک ہی فکرہ فرماتی، عباس میں تب تک جیوں جب تک تو جیے، میری سانسیں تب تک چلیں جب تک تیری سانسیں چلیں۔ بی بی کہتی اس لیے تھی کیونکہ میری چادر تب تک سلامت ہے جب تک تیرے بازو سلامت۔ اجرکم علی اللہ، جنہوں نے ہائے کیا، مولا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے۔ عزاداروں، اتنے مان تھے سخی عباس پر۔ کربلا کا میدان، ظہر کے بعد میرے مولا عباس بادشاہ خیام حسینی کا طواف کر رہے ہیں تاکہ کوئی کمینہ خیام کے قریب نہ آئے۔ اچانک طواف کرتے کرتے میرے مولا ایک خیمے سے گزرے، یا بچوں کے رونے کی آواز میرے آقا غازی عباس کے کانوں میں آئی۔ عزاداروں، ادھر آواز کانوں تک پہنچی یا قدم رک گئے؟ دیکھنا میری طرف، آپ کو سخی عباس کا واسطہ۔ عزاداروں، قدم رک گئے، میرے مولا فوراً واپس آئے، آ کے خیمے پہ لگا ہوا پردہ ہٹایا۔ پردے کا ہٹنا تھا، کیا دیکھتے ہیں؟ مشکوں والا خیمہ ہے، سادات کے چھوٹے چھوٹے بچے مشکوں کو کبھی دائیں طرف پلٹاتے ہیں، کبھی بائیں طرف پلٹاتے ہیں۔ میرے مولا نے جب یہ منظر دیکھا نا، رو کے کہا، او حسینی یتیموں، اتنے پیاسے ہو
کہ خالی مشقوں کو پلٹا پلٹا کے دیکھ رہے ہو؟ سارے بچے میرے مولا کے سامنے آئے، چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں چچا غازی ناراض نہ ہونا، اگر ہم خود پیاسے ہوتے، ہم صابر امام کے بچے ہیں، ہم صبر کر جاتے، ہم فقط اس لیے مشقیں پلٹا پلٹا کے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی بھتیجی معصومہ کبھی کسی خیمے میں جاتی ہے، کبھی کسی خیمے میں جاتی ہے، ایک جام ہاتھوں پہ ہے، ہر خیمے میں ایک سوال کرتی ہے، کسی کے پاس ایک گھونٹ پانی کا ہو تو مجھے دے دو، میرا اصغر مر جائے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیزانو، جب مولا نے یہ فکرے سنے، میرے مولا جلدی سے چلتے ہوئے معصومہ کے خیمے میں آئے، آ کے منظر کیا دیکھا؟ بھائی اصغر کے جھولے پہ جھکی ہوئی تھی معصومہ۔ میرے مولا نے آواز دی معصومہ، فوراً میری مخدومہ پلٹی۔ جب چچا کو سامنے دیکھا نا، کہا چچا میرا بھائی پیاسا ہے، چچا میرا بھائی پیاس سے مر جائے گا۔ کہا معصومہ تم مختار کی مختار بیٹی ہے، تیرے باپ کو کائنات کا اختیار ہے، تو جو چاہے اپنے بابا سے منوا سکتی ہے۔ معصومہ مشک تو پہنا، پانی میں لے آؤں گا۔ عزیزانو، مشک منگوائی گئی، جناب معصومہ کے ہاتھوں پہ مشک۔ میری آقا زادی نے ایک فکرہ فرمایا، چچا غازی آپ دادا علی کی طرح بلند قامت ہیں، آپ دادا علی کی طرح بلند قامت ہیں۔ چچا غازی میں ہوں تو بطول مگر ہوں 4 سال کی، چچا میرا قد چھوٹا ہے۔ عزیزانو، یہاں پہ 2 متوقع باتیں تھیں۔ اگر میرے مولا چاہتے بھتیجی کو اٹھا لیتے، میری آقا زادی مشک پہنا دیتی، اگر چاہتے تو زمین پہ بیٹھ جاتے، تب بھی معصومہ مشک پہنا لیتی، لیکن تاریخ گواہ ہے نہ میرے مولا نے بھتیجی کو اٹھایا نہ خاک پہ بیٹھے، بلکہ میرے مولا نے بلا تشبیہ جھکنا شروع کیا۔ اتنا جھکے کہ میرے مولا عباس کے ہاتھ معصومہ کے قدموں پہ جا لگے۔ ابھی ہاتھ قدموں پہ لگے تھے یا میرے مولا غازی نے کہا معصومہ اب مشک پہنا لو گی، یا اگر تم چاہو تو غازی اپنی پیشانی تمہارے قدموں پہ رکھ دے۔ عزادارو، پیشانی قدموں پہ رکھنے کا نام آیا جس نے بلند ہائے کی ہے، پیشانی قدموں پہ رکھنے کا نام آیا یا ایک کانپتا ہوا زخمی ہاتھ عباس کے کندھوں پہ آیا۔ کہا غازی کربلا میں اتنے احسان کرنا جتنے میں غریب اتار سکوں، اکبر کے بعد میری آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، میں کربلا میں غریب ہو گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، فسیعلم الذین۔ واجب شاہ جی کیا بات